جو شخص ڈر گیا ہوتا ہے وہ الٹی سیدھی حرکات نہیں کرتا. اگر پرنسپل کسی طالب علم کو بلاتا ہے تو وہ تو بسا اوقات کانپ رہا ہوتا ہے اور بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے. وہ پرنسپل کی کرسیوں سے کھیلنے لگ جائے یا اپنی داڑھی سے کھیلنے لگ جائے یا اپنے ناخن چبانے لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہ اگر اس کو یہ عادات ہوں بھی تو تھانے دار کے سامنے وہ اس طرح نہیں کرتا, جج کے سامنے وہ اس طرح نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں خشوع. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز میں حرکات کر رہا ہے فضول قسم کی. بعض لوگوں کی کونیاں تھک جاتی ہیں, وہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. اور بعض لوگ ناخن چبا رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ داڑھی کو کھجل رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ کان کھجل رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ ناک سے کھیل رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ سر کے بالوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ سجدے رکوع میں یا سجدے میں تشہد میں تنکوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ کبھی ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر, نظریں ان کی کبھی ادھر کبھی ادھر, توجہ ادھر ادھر. یہ خشوع کے خلاف ہے. تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں, کبار تابعین میں سے, عہد نبوت میں زندہ تھے مگر مل نہیں سکے. تو فرماتے ہیں لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ. یہ شخص جو نماز میں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے, اگر اس کا دل اللہ سے ڈرا ہوتا تو اس کے اعضاء بھی ڈرے ہوتے. اگر اس کا دل نماز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی سکون کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کیا کرو, ساکن ہو جایا کرو, حرکتیں نہ کیا کرو. بعض نمازی سجدے میں ایک پاؤں یا دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں, یہ بھی نماز کے منافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں. جب گنتی آ گئی تو پھر کمی بیشی کا امکان ختم ہو گیا. جب 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا تو پھر 6 پر جائز نہ ہوا, 5 پر جائز نہ ہوا. تو کئی بار ایسے دیکھا جاتا ہے اور یہ وبا عام ہے کہ سجدہ کرتے وقت پاؤں اٹھا لیے جاتے ہیں. بعض لوگ ناک اٹھا لیتے ہیں, ناک سر کا حصہ ہے, اس کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے, اور پاؤں بھی نہیں اٹھانے چاہیے. قطعی طور پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا چاہیے. البتہ جس حرکت کے لیے ضرورت پڑ جائے وہ حرکت نماز میں ہو سکتی ہے. جس حرکت کی ضرورت پڑ جائے بلا وجہ کی حرکت جائز نہیں. بعض لوگ رفع الیدین کہتے ہیں یہاں تک, یہ دیکھو یہاں تک, ایسے تول تول کے جائے گا, یہاں آئے گا واپس ہو جائے گا. یہ فضول حرکت کر رہا ہے. نہ تو یہ رفع الیدین کر رہا ہے جو مسنون ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا رفع یدیہ حذو منکبیہ, آپ نے کندھوں تک, اور ایک روایت میں ہے فروع اذنیہ, یہ جو کانوں کا نرم حصہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے ہیں. تو یہ نہ کانوں تک ہے نہ کندھوں تک ہے, تو پھر یہ وہ مصنوع کام تو ہوا نا. اور جو کر رہا ہے یہ فضول حرکت کر رہا ہے, بلا وجہ حرکت کر رہا ہے, یہ گناہ کر رہا ہے. تو اگر ضرورت پڑ جائے کسی حرکت کی
موبائل بول رہا ہے اس کو خاموش کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سب کی نماز خراب کرو، آپ اس کو اندر پڑے پڑے ہی دبا کر کے بس چپ کروا دو، یا باہر نکال کے اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا۔ اول تو چاہیے کہ موبائل کی بیل ایسی ہو جو موسیقی والی نہ ہو، جس میں گھنٹی الگ الگ سنائی دیتی ہے، وہ شیطان کی آواز ہے، وہ گھنٹی ہے، وہ جائز نہیں۔ سکولوں میں گھنٹی بجتی تھی نا، ٹن ٹن، یہ جائز نہیں۔ جو وہ لینڈ لائن کا موبائل، وہ جو فون ہوتا تھا پی ٹی سی ایل والوں کا، اس کی گھنٹی، اس کی ٹن ٹن الگ الگ نہیں ہوتی، ایک ساتھ سیکوینس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اگر ہو تو وہ اس معنی میں نہیں آتی، وہ درست، وہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی اور جو آوازیں، جیسے پرندے کی آواز کی بیل لگائی ہو یا اور کوئی، تو بیل نہ ہو، موسیقی والی نہ ہو۔ اور اگر کسی کی موسیقی والی ہے اور بج رہی ہے دوران نماز، تو اس کو نکال کر بند کر دو۔ اس کو چاہیے تھا بند کر کے اس کو سائلنٹ کر کے نماز شروع کرتا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اب بند کر دو، لوگوں کی نماز خراب نہ کرو۔ یہ مسجد ہے، گرجا نہیں کہ اس میں آپ گھنٹیاں بجاؤ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی حرکت سے کسی کو جواب دینا پڑ جائے، عائشہ صدیقہ نماز پڑھ رہی ہیں رضی اللہ عنہ، نماز کسوف، گرہن کی نماز، تو ان کی بہن آتی ہیں، آ کر پوچھتی ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہو آپ لوگ؟ کوئی آیت ہو گئی ہے، کوئی اللہ کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے سر کے اشارے سے کہہ دیا ہاں۔ تو اتنا قدر اشارہ جو مجبوری ہو، جس میں بات نہ ہو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سانپ بچھو نظر آ جائے تو آپ اس کو دوران نماز مار کر، اگر آپ نے کوئی زبان سے کچھ نہیں بولا تو آپ واپس آ کر جہاں سے ختم کی تھی وہیں سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈنڈا پکڑنے میں ادھر ادھر جانا پڑ سکتا ہے، جوتی پکڑنے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، تو آپ اس کو مار دو، منہ سے آوازیں نہ نکالو تو وہیں سے شروع کر سکتے ہو، اور اگر منہ سے آوازیں نکال لی تو دوبارہ شروع کر سکتے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ شریک نماز ہو گئے، تو آپ نے ان کو بال کو پکڑ کر گھما کر اس کو سیدھے ہاتھ پہ کر دیا، اس لیے کہ اگر ایک مقتدی ہو اور ایک امام ہو تو امام الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے، مقتدی سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ وہ الٹے ہاتھ پہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے، تو ان کو ان کی اصلاح کر دی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوران نماز نمازی کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، دوران نماز نمازی کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امام اجنبی ہے اور وہ مسجد نہیں، کسی اور جگہ نماز ہو رہی ہے، تو وہ قبلہ رخ نہیں ہے، تو آپ اس کو پکڑ کے سیدھا قبلہ رخ کر سکتے ہیں، اور زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ تیرے الٹے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ، اور وہ دوران نماز اپنا قبلہ سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ سب حرکات ہیں جو دوران نماز جائز ہے، جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو پکڑ کر نماز پڑھا رہے ہیں، ہر رکعت میں سجدے میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، قیام میں دوبارہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک حرکت ہے، مگر وہ ضرورت کے لیے ہے۔ اگر بچی کو نہ اٹھایا، وہ شور کرے گی، روئے گی، سب کی نماز خراب کرے گی، تو ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کر کے نماز پڑھ لی اور
اتنا قدر حرکت کے اس کو بٹھایا ہر رکعت میں، اور ہر رکعت میں اٹھایا ہی جائز ہے۔ اگر کسی کی جیب سے 5000 کا نوٹ گر جائے سجدے میں، پھر فتویٰ پوچھو گے کہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، اور پنکھا بھی چل رہا ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ سب کی نماز خراب کرے، اڑتا جائے، اور آپ کی توجہ بجائے نماز کے پیسے کی طرف ہو، اس کو پکڑ کے اٹھا کے جیب میں ڈال لو۔ تو اتنا قدر حرکت جس کی ضرورت ہو، جو حرکت نہ کرنے سے الٹا زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو اتنا قدر حرکت جائز ہے نماز میں، مگر وہ ضرورت کے وقت۔ جو بلا وجہ کی حرکات ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا خشوع اختیار کرو، اس کے بارے میں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، اس میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اور بعض کھانسیاں ایسی ہوتی ہیں اور بعض چھینکیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یا روکا جا سکتا ہوتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک سے پہلے آپ کا سینہ ہوا سے بھرتا ہے، جب اس کو چھینک آتی ہے نا وہ سانس بڑھا لیتا ہے، تو اگر وہ سانس روک لے، نہ بڑا ہونے دے اس کو نماز کے دوران، تو اس کی چھینک چھوٹی ہو جائے گی، اس کی چھینک چھوٹی ہو جائے گی، آپ تجربہ کر لیں۔ اسی طرح کھانسی ہے، آپ دیکھو نماز میں لوگ باجماعت کھانس رہے ہوتے ہیں اور سلام پھرتے ہی کھانسی بند ہو جاتی ہے، یہ والی کھانسی شیطان کی طرف سے ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو جتنا قدر روکا جا سکے روکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التصاحب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کو جمائی آئے دوران نماز فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے اس کو روکنا چاہیے، جمائی کو روکنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ منہ ڈھانپ لے، منہ بھی ڈھانپنا چاہیے، روکنا بھی چاہیے، دبانا چاہیے اس کو۔ اور دبانے کا میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں، جس کو جمائی آتی ہے اس کا منہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں آڑا تیڑا ہوتا ہے نا، اگر وہ شیشہ دیکھے تو اس کی جمائی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر وہ شیشہ دیکھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، فوراً جمائی ٹھیک ہو جائے گی اس کی۔ اور اگر وہ شیشہ دیکھے جب نماز میں نہیں تھا اور نماز میں تصور کرے کہ جمائی سے میں اس طرح کا لگ رہا ہوں گا جیسا میں نے شیشے میں دیکھا تھا، تو وہ تصور کرنے سے بھی جمائی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ تجربہ کر لیں آپ کو یہ احساس ہو کہ میں کتنا برا لگ رہا ہوں گا اور شیطان مجھ پہ ہنس رہا ہوگا، تو آپ کی جمائی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو جتنا قدر ہو سکے حرکات کو دبانا چاہیے، اور جہاں مجبوری ہو، جس کی حرکت کے نہ کرنے سے نقصان زیادہ ہو، وہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔